کیا جاتا ہے کہ جب سے دنیا وجود میں آئی تب سے مکہ مکرمہ حرم ہے۔ اس کی سرحد کا سب سے پہلے تعین کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق برجیاں نصب کی، یعنی کہ سرحد کی نشانات علامات نصب کی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے ساتھ حضرت تمیم بن اسد کو ان برجوں کو یعنی کہ بارڈر کی علامات کو اثر نو تعمیر کرنے کا کہا۔ آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 4 قریشیوں کو اسی کام کے لیے مقرر کیا۔ مجھے اس شہر یعنی مکے کی قسم، جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ موجودہ دور میں مکہ مکرمہ کی طرف آنے والے راستوں میں حدود حرم کے نشان لگا دیے گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 طرح کی حدود کو قائم فرمایا۔ ایک حرم کی حدود کہ اس ایریے کے اندر نہ شکار کیا جا سکتا ہے، نہ قتل و غارت کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی یہاں پر شکار کو بگایا جا سکتا ہے، نہ درخت کاٹا جا سکتا ہے۔ یہاں اللہ نے چیزوں کو کچھ حرام قرار دے دیا۔ اس میں جیسے مسجد عائشہ ہے، یہ مسجد جعرانہ ہے، ایسے ہی صلح حدیبیہ جہاں پر ہوئی تھی وہ والا مقام ہے۔ شمیسی جب جدہ سے آتے ہوئے راستے میں ایک مقام آتا ہے، چیک پوسٹ جہاں پر آتی ہے، تو اس حدود کے اندر نہ قتل و غارت کی اجازت ہے اور نہ ہی قتل و غارت کی ویسے تو کہیں بھی اجازت ہے، لیکن خاص طور پہ یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ عرب اسلام سے پہلے بھی تو قتل و غارت کا ایسا جنگ کا معاملہ تھا تو یہاں کی حدود سے نکل جاتے تھے۔ تو یہ وہ والا مبارک مقام ہے۔ ایسے ہی دوسرا جو دائرہ ہے وہ میقات کا ہے، جیسے مدینہ منورہ سے نکلتے حضور الخلافہ کا مقام ہے۔ مختلف جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مقرر فرمایا، اور یہاں کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے ان اللہ حرم مکہ، مکہ کو کے اندر کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ فلم تحل لأحد قبلی ولا تحل لأحد بعدی، نہ میرے سے پہلے وہ چیزیں حلال تھی نہ میرے بعد وہ چیزیں حلال ہوں گی۔ اللہ نے صرف میرے لیے خاص طور پہ جنگ کرنے کو کچھ دیر کے لیے حلال قرار دیا۔ تو یہ اس حدود کے اندر یہ جگہ ہے۔ یہ ایک بے ضرر سی وادی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ وادی بہت اہم ہے۔ اس وادی کا نام ہے وادی نخلہ۔ جہالت کے وقت بہت سارے انگنت بے تحاشا بت ہوا کرتے تھے، لیکن چند بت ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ ان میں سے ایک بت جو ہے اس کا نام ہے عزا۔ کہا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے بعد حکم کیا کہ اس بت کو مسمار کر کے آؤ، تو وہ بت اس وادی میں کہیں موجود تھا۔ اس وادی کی ایک اور بہت اہم کہانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف سے مکہ کی طرف جا رہے تھے تو وہ یہاں رکے، اور یہاں جنہوں نے ان سے قرآن مجید سنا، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، تو بہت سارے جن مکہ بھی آئے۔ جب وہ مکہ آئے تو ان کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہیں کہا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ، اور ان کے ارد گرد ایک حصار بنایا۔ انہوں نے کہا حصار سے باہر نہ نکلو، بس قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو۔ اور وہاں اس وقت چاروں طرف ارد گرد ان کے جنات تھے۔ جہاں وہ حصار بنایا گیا وہاں پھر مسجد جن بنائی گئی۔ واللہ علم اس وقت اس وادی میں کتنے جن ہیں۔ اسی جگہ پر جنات آپ کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے، جس کا تذکرہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ وَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا، اور آ کے انہوں نے قرآن پاک کو بڑی توجہ سے سنا۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا،
جب حاضر ہوئے تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خاموشی کے ساتھ اس کو سنو. تو یہاں پر علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ ایمان لائے, اور ایمان لانے کے ساتھ ہی قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ دائی بن کے گئے. فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین, جو ہی ایمان لائے اور ساتھ ہی دوسروں کو ایمان لانے کی فکر اور کوشش کے ساتھ گئے. اور کچھ ہی عرصے کے بعد وادی حجون کے مقام پر جنات آئے, اور آپ علیہ السلام کے پاس ان میں سے ایک رہبر بن کر آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کافی سارے جنات آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, آ کر آپ ان کو تبلیغ دیں. اور آج کل چونکہ جنات سے بچنے کے لیے مختلف دعائیں, مختلف چیزیں بتلائی جاتی ہیں, تو میں یہ عرض کروں گا کہ جنات سے بچنے کے لیے آخری جو 2 صورتیں ہیں اور ایسے ہی آیت الکرسی کا اہتمام کیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کے شرور سے حفاظت ہوگی. یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور شیطان سے اپنے غصے کا, بیزارگی کا اظہار کیا جاتا ہے. اس کے قریب میں مسجد خیف ہے, جمرات کے بالکل ساتھ, اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینا کے موقع پہ خیمہ بھی تھا. اور آپ علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا صلی فی المسجد 70 نبیہ, کہ اس مبارک مسجد کے اندر 70 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی. اور ایک روایت میں آتا ہے فی مسجد الخیف 70 نبیہ, یہ وہ مبارک جگہ ہے, یہ وہ مبارک ایریا ہے کہ جہاں پر 70 سے زائد انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سن کے فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں مکہ کا باشندہ ہوتا کاش, تو میں ہر جمعہ ادھر آ کے پڑھا کرتا. یہی وہ مبارک جگہ ہے کہ جہاں آپ علیہ السلام کا خیمہ مبارک بھی تھا. اور اس جگہ پر آ کے آپ علیہ السلام مختلف لوگوں کو, مختلف قبائل کو دعوت دیا کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام دعوت دینے کے لیے نکلے, اسی کے قریب میں ایک قبیلہ ٹھہرا ہوا تھا, تو بجائے وہ قبول کرنے کے انہوں نے آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ ڈانٹا اور بہت برے الفاظ کے جو میری زبان ہمت نہیں دیتی کہ وہ میں کہہ سکوں. کہنے لگے بئس الرأی رأیکم, تمہاری رائے بہت بری رائے ہے. یہ سردار نے آ کے اپنے باسیوں کو, اپنے ساتھیوں کو کہا کہ جو تم نے اللہ کے نبی جو اپنے آپ کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کو جو اپنے پاس ٹھہرایا ہے, یہ تمہاری رائے سب سے بری رائے. جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں جو سودا لے کے جائیں گے, سب سے بری چیز تم لے کے جانے والے ہوگے. تو یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے. ہم اس وقت مسجد تنعیم میں موجود ہیں. زائرین یہاں پر عمرے کا احرام باندھنے آتے ہیں. چونکہ مسجد حدود حرم سے باہر ہے اس لیے اسے میقات قرار دیا گیا. اس مسجد کا نام مسجد عائشہ بھی ہے. وہ اس لیے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حجۃ الوداع کے موقع پر عمرے کا احرام یہیں پر باندھا تھا. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. میں اس وقت ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون مسجد ذی الحلیفہ میں موجود ہوں. اس مسجد کو مسجد شجرہ بھی کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر آرام فرمانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے. وہ درخت اسی مقام میں تھا. شجرہ درخت کو کہتے ہیں, اسی لیے اس کا نام ہے. ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا ہوں میں. خوشی بھی ہو رہی ہے,
छोटा भी महसूस कर रहा हूँ कि मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब पहुँचे यहाँ कुबा में, तो इस मकाम पे आपने पहली मस्जिद तामीर की, इस्लाम की तारीख की पहली मस्जिद। ये वो जगह है, ये वो मस्जिद है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी है, सूरह तौबा में। As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 الله. 12 रबीउल अव्वल आप जुम्मे के बाद यसरब की जानिब बढ़े और आपके तो फैल उस शहर का नाम हमेशा के लिए मदीनतुल नबी। रहमतें निछावर करता है तू, बरकतों से दामन भर। ये इलाका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बनु हारसा एक कबीला था अंसार का, उनका इलाका था। और यहाँ एक मस्जिद उस वक्त भी कायम थी जहाँ नमाज पढ़ी जाती थी, उसको मस्जिद बनु हारसा कहते थे। लेकिन अब इस मस्जिद का नाम बदला हुआ है, इस मस्जिद का नाम मस्जिद मुस्तराह हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद के बाद यहाँ इस्तराहत फरमाई, यानी कि आराम फरमाया, इसीलिए इस मस्जिद का नाम उन्होंने मस्जिद मुस्तराह। मस्जिद मुस्तराह की एक और बड़ी ख़ास बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद क़िबलतैन में जमात करा रहे थे और उनको वही नाजिल हुई थी और क़िबला रुख बदला था, तो ख़बर इस मस्जिद तक भी पहुंची थी और यहाँ भी उन्होंने क़िबले का रुख काबा की तरफ किया। इस इलाके में हमेशा आबादियाँ जो थीं वो कुएं के इर्द गिर्द आबाद होती थीं। ये ताइफ और मक्का के दरमियान में एक कुआं था जिसका नाम जेराना था। अब बस ये निशानी इसकी थोड़ी सी रह गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा करने गए थे तो यहाँ रुके थे और यहाँ उन्होंने ihram बांधा था और उम्रे की नीयत की थी। इस इलाके की और भी बहुत मशहूर और अहम कहानियाँ हैं जिनका हम सबको पता होना चाहिए। एक रवायत के मुताबिक ग़ज़वा हुनैन के मौके पे जो मुसलमानों ने कैदियों को पकड़ा उसमें तकरीबन 6000 के करीब थे। उसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ाई बहन हज़रत हलीमा की जो बेटी थी हज़रत शैमा, वो भी जब उनको पकड़ा गया वो भी कैदियों में आई, तो उन्होंने पकड़ते हुए सहाबा से कहा कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अजी आप कौन हैं? कि मैं तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हूँ। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लेके चले गए, तो आपने फरमाया तुम्हारे पास कोई निशानी कोई अलामत है? तो उन्होंने बचपन की कुछ अलामात बतलाईं और ये भी बताया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो आपके लिए बचपन में बड़ी दुआएं किया करती थी और अल्लाह से ये मांगती थी कि अल्लाह मेरे भाई को पूरे मक्के का पूरी दुनिया का सरदार बनाए। या रब्बना अबक़िलना मुहम्मदा हत्ता अराहु याफ़िअन व अमरदा सुम्मा अराहु सय्यदन व मुसव्वदा, पूरी दुनिया की सरदारियाँ इसको अता फरमाना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में खुशी की वजह से आंसू आ गए और अपनी चादर बिछा के अपनी बहन की ताज़ीम दी और तकरीम की। और आखिर में मैं ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि जैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बहन को ताज़ीम और तकरीम दी और इतना माल दिया कि उनको राज़ी कर दिया, और एक हदीस में फ़रमाया कि जो मर्द जो इंसान अपनी बहनों और बेटियों की वजह से ज़िंदगी में किसी मोड़ की वजह से कोई तकलीफ़ बर्दाश्त कर ले, मनिबतुलिया मिन हादिहिल बनाति बिशै कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, उसके पास कोई नेकी भी ना हो उसके लिए जन्नत में जाने के लिए यही काफ़ी है। इसलिए खुदारा कभी बहनों को और बेटियों को बोझ न समझें, ये रब की बहुत बड़ी रहमत है। ربنا آتنا في الدنيا حسنة
یہ وہ مقام ہے جہاں پر حجاج کرام حج کے دنوں میں آ کر جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہر کنکری کے بدلے میں انسان کا وہ گناہ جو انسان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، اللہ جل جلالہ وہ گناہ معاف کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب بھی آزمایا وہ پورے نکلے، ہر امتحان میں سرخرو ہوئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ آگ کے الاؤ میں جب حضرت ابراہیم کو ڈالا جانے لگا تو ان کی استقامت میں فرق نہیں دیکھا، اور پھر جب بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کا موقع آیا، یہاں تو کو حمالیہ ہوتا اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا، لیکن کائنات نے یہ انوکھا باپ بھی رقم ہوتے دیکھا کہ بیٹا، اور وہ بیٹا جس کی پیشانی میں نبوت کا نور چمک رہا ہے، اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے اللہ کا خلیل اللہ کی رضا جوئی کے لیے تیار اور مستعد کھڑا ہے۔ کائنات دم بخود ہے، چشم فلک حیران ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ آج رب نے بھی تو فرشتوں سے کہا ہوگا کہ جب میں حضرت انسان کو بنانے لگا تھا تو تم کہتے تھے کہ عبادتیں ہم کرتے ہیں، انسان تو فساد کرے گا، دینگا مشتی کرے گا، شر پھیلائے گا۔ آج میرے بندے کی صدا کو بھی دیکھو، میرے نام پر اپنے بیٹے کو کس طرح ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ اور پھر وہ منظر کتنا زہرہ گداز تھا جب بیٹے کی نازک گردن پر چھری رکھ کے حضرت ابراہیم پوری قوت سے اس کو حرکت دیتے ہیں۔ ادھر سے آواز آتی، ابراہیم بس کرو، تم نے خواب واقعی پورا کر دکھایا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے ان کے بدلے میں ایک جانور، ایک دمبا بھیج دیا جو ان کا فدیہ بن گیا، اور وہ ذبح عظیم کی صورت کے اندر قیامت تک حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت باقی رہے گی۔ برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو اللہ